بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث میں ہے جو آدمی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے اس کے لیے 10,000 فرشتوں کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ جو آدمی 10 محرم الحرام کو 1000 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر خصوصی نظر رحمت فرماتا ہے اور اس کا نام صدیقین میں لکھا جاتا ہے۔ عاشوراء کے دن اصحاب کہف اپنے پہلو بدلتے ہیں۔ 9 اور 10 محرم الحرام کا نام عاشوراء اس لیے پڑا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی ایک جماعت کو اس دن خصوصی عظمت عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو برگزیدہ کیا، حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھایا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہرایا۔ بیان کرتے ہیں کہ 150 دن تک روئے زمین پر پانی ہی پانی تھا، 40 روز بارش ہوتی رہی، چشموں سے زرد رنگ کا پانی ابلتا رہا، جبکہ آسمان سے سرخ رنگ کی بارش برستی رہی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی حمد الہی بجا لاتی رہی اور پکارتی تھی، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، جو اولین اور آخرین کا سچا معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، اور میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہوں، جو مجھ پر سوار ہوگا نجات پائے گا، جو دور ہوا وہ ڈوب جائے گا، اور سوائے مخلصین کے مجھ پر کوئی سوار نہیں ہو سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر ہر مخلوق کو آواز دے رہے تھے، آ جاؤ آ جاؤ، انسانوں پرندوں درندوں، نجات دینے والی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ حضرت حمدانی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا تو انہوں نے 1,24,000 تختوں سے اسے بنایا تھا۔ ایک تختے پر ایک نبی کا اسم گرامی نقش کیا، آخری تختے پر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی تحریر کیا۔ جب کشتی مکمل ہوئی تو مزید 4 تختوں کی ضرورت پیش ہوئی۔ جب وہ لائے گئے تو ان پر خلفائے راشدین کا نام لکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیارے خلفاء کے نام ظاہر فرمائے تاکہ کشتی باحفاظت رہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کرام سے محبت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے محفوظ فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عاشوراء کے دن خلیل بنایا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر اسی دن تمغہ مغفرت سجایا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اسی دن دوبارہ حکمرانی اور سلطانی پر فائز کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر عاشوراء کے روز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین، لوح و قلم، آدم اور حوا کو عاشوراء کے دن تخلیق فرمایا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اسی روز قیامت قائم ہوگی۔